بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ الصالحین میں بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ مدینہ میں کوئی شخص تھا اور وہیں کسی محلے میں اس کی بہن رہتی تھی۔ بہن کا انتقال ہو گیا۔ دفن کرنے کے بعد گھر آ کر خیال آیا کہ روپیوں کی تھیلی قبر میں گر گئی۔ کسی کو ساتھ لے کر جب قبرستان جاتا ہے، قبر کھولی گئی، تھیلی مل گئی۔ بھائی نے اس شخص سے کہا ذرا اور کھولو، دیکھو بہن کا کیا حال ہے۔ جب کھول کر جھانکا تو دیکھا آگ بھڑک رہی ہے۔ فوراً قبر کو بند کر دیا اور والدہ سے بہن کا حال دریافت کیا۔ والدہ نے منع کیا، لیکن بھائی کے اصرار پر بتایا کہ تمہاری بہن نماز کو ٹال کر پڑھتی تھی اور وضو بھی ٹھیک سے نہیں کرتی تھی، اور رات کو جب لوگ سو جاتے تو دروازوں پر کان لگا کر باتیں سنتی تھی تاکہ دوسروں سے بیان کرے، اس لیے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ذرا غور کریں، وہ لوگ جو نماز ٹال کر پڑھنے تو دور کی بات، وہ نماز ہی سرے سے نہیں پڑھتے، بلکہ جمعہ کی نمازوں میں بھی کاہلی اور سستی ہوتی ہے۔ جس دن تمام مسلمانوں کے اندر جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے، بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جو جمعہ کے دن بھی نماز کا اہتمام نہیں کر پاتے۔ میرے بھائیو، یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جو آدمی نماز نہ پڑھے دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، دین میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے اور ذرا غور فرمائیے، ہمارے معاشرے اور سماج میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو پنجگانہ نمازوں کو چھوڑ چکے ہیں، جو 5 وقت کی نمازوں کو طلاق دے چکے ہیں، صرف جمعہ کے دن ہی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے ہفتے بھر اللہ کی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ کا پانی نہیں پیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ کے دیے ہوئے سانس کو استعمال نہیں کیا، اللہ کے دیے ہوئے جسم و جثے کو استعمال نہیں کیا؟ کیا یہ صرف 7ویں دن کھانا کھاتے ہیں؟ کیا صرف 7ویں دن پانی پیتے ہیں؟ کیا صرف 7ویں دن گاڑی کا استعمال کرتے ہیں؟ 7ویں دن ہی مکانوں کا استعمال کرتے ہیں؟ کیا یہ ٹنوں ٹن یہ ہوائیں اپنے پھیپھڑوں میں جو لے جاتے ہیں، کیا یہ صرف 7ویں دن ہی لے جاتے ہیں؟ میرے بھائیو، یہ کیسی جفا ہے؟ اگر جفا کرنی تھی تو اپنے مال سے کرتے، اپنی دکان سے کرتے، اپنی تجارت سے کرتے، اپنے بیوی بچوں سے کرتے۔ ہم نے جفا کی تو نماز سے کی ہے۔ میرے بھائیو، یہ نماز ایسی ہے کہ نہ پڑھنے والا یہ دین سے نکلنے کا خطرہ ہے۔ اور وہ نماز جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کا معراج ہے، وہی نماز مسلمان چھوڑتا ہے۔ اور دوسرا جرم اس قبر کے عذاب ہونے کا یہ بیان کیا کہ وضو ٹھیک سے نہیں کرتی۔ یہاں جب ہمارے سماج میں نماز کا تصور ختم ہو گیا ہو تو وضو کا کیا کہنا؟ اور تیسرا جرم جو اس کا بتایا، وہ دوسروں کی باتوں کو سن کر دوسروں سے بیان کیا کرتی تھی۔ آج ایسے لوگ ہیں جن کا کام اور جن کا پیشہ یہی ہے، جب وہ بیٹھتے ہیں تو باتیں سن کر دوسروں تک پھیلاتے ہیں۔ ایک بالشت کی بات
ایک ہاتھ بنا کر بیان کرتے ہیں کہ ایسے لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں، کہ ایسے لوگ ڈرتے نہیں ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ سب سنگین گناہ ہے۔ آؤ اللہ سے توبہ کر لیں، آؤ مل کر اللہ سے توبہ کر لیں، آؤ مل کر سارے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ گناہوں میں وقتی لذت ہے لیکن ہمیشہ ہمیش کی سزا ہے، گناہوں میں تھوڑا سا لطف ہے لیکن ہمیشہ ہمیش کا پچھتاوا ہے، ہمیشہ ہمیش کی حسرت اور ہمیشہ ہمیش کا افسوس ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہوں سے بچو اور نماز کو اپنی زندگی کا اہم مشغلہ بناؤ۔ یہ نماز ہی ہمیں ترقی دلا سکتی ہے، یہ نماز ہی خالق سے ملا سکتی ہے۔ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز کے ساتھ ساتھ فرائض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا پاؤں بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے۔ جو چاہے وہ مانگتا ہے، مانگنے سے پہلے اللہ اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔